نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، ربیع النور شریف کا مہینہ کیا آتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا مہینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ایک خوشی کا مہینہ ہے، ایک مسرت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ وہ عاشق ہی کیا ہے جس کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، آپ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ صاحب، ان کی آمد پر خوشی تو بنتی ہے جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ پھر بھی چونکہ فتنوں کا دور ہے، ربیع نور شریف کی آمد سے پہلے آپ دیکھتے ہوں گے دوران ماہ بھی مختلف طرح کی پوسٹیں وائرل ہوتی ہیں، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، یہ کام قرآن میں نہیں ہے۔ یہ باتیں پرانی ہیں حضرت، ہم جانتے ہیں، لیکن حضرت یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر آپ یہ اعتراضات اگرچہ ہر سال آپ کے پرانے اعتراض آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے، ہم انہی کو دور کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل لا کر اس کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ حضرت کیا قرآن نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے، تو ہم کہیں گے بالکل، یہ کام جو ربیع نور شریف میں عام حالات میں ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کرتے ہیں، رب کے قرآن کا حکم ہے۔ کہاں ہے جی، ہمیں بھی آپ کو دلیل دیتے جائیں؟ جی ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ جب رب ذوالجلال آپ پر اپنا کوئی فضل فرمائے یا تمہیں کوئی رحمت دے تو فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب کے غلاموں، پھر اس فضل اور رحمت پر اللہ کی طرف سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سارے بولیں گے کیا کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کیا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو فتحدث، فحدث فرمایا کہ پھر اس کا چرچا کرو، اس نعمت کا لوگوں میں بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا رحمت ملے، فضل ملے، نعمت ملے تو تم نے چرچا کرنا ہے۔ تو اب حضرت جب قرآن نے رحمت ملنے پر چرچا کرنے کا حکم دیا ہے، خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، اظہار مسرت کرنے کا حکم دیا ہے، تو پڑھیے نا قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کے غلاموں، جب ایک رحمت ملنے پر تمہیں خوشی منانے کا حکم ہے تو جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہوں ان کی آمد میں کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کی رحمتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت نصیب ہوئی۔ جی ہاں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لمعات التنقی شرح فی مشکات المصابیح جلد نمبر 9 ہے، آپ نے اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ فرمایا، حابط جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کی، فقال ان ربک یقول ما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو، اے کائنات کی جان، اے مدینے کے سلطان، رب ذوالجلال نے یہ پیغام دیا ہے، ما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے محبوب میں نے آپ سے خوبصورت مخلوق کوئی پیدا ہی نہیں کی، سب سے خوبصورت مخلوق، سب سے زیادہ خوبصورت اور احسن صورت، اے محبوب ہم نے
آپ کو عطا فرمائی ہے. سب سے زیادہ عزت والی ہستی میرے نزدیک آپ ہیں. اور اگلے جملے بَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأَعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. اور میرے حبیب میں نے دنیا اور اہل دنیا یعنی جو کوئی بھی دنیا میں آباد ہے ان کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ میں تیری شان و شوکت جو میرے نزدیک ہے ان پر واضح کر دوں کہ میرے محبوب کا مقام میرے نزدیک ہی ہے. اصل میں یہ حدیث مبارکہ اس کی شرح میں بیان ہوئی جو مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. میں تمام اولاد آدم کا کیا ہوں گا؟ اس کے تحت شیخ محقق نے یہ بات بھی بیان فرمایا وَالتَّقْیِیدُ بِقَوْلِهِ یوم القیامت بِاعْتِبَارِ ظہور آثار سیادتہ فی ذالک اليوم. فرمایا نبی پاک نے یہ کیوں بیان کیا کہ قیامت کے دن سردار ہوں گا؟ حضور تو دنیا میں بھی سردار ہیں، قیامت کی بات کیوں کی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے منکرین بھی آئیں گے جو آپ کی سیادت کا انکار کریں گے. ابو جہل قدموں میں بیٹھ کے سیادت کا انکار کرتا رہا، ابو لہب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، عتبہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، شیبہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، بڑے بڑے کافر ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے. لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اپنے تو اپنے سارے مان رہے ہوں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کا میدان سجا اس لیے ہے کہ آج سارے مانیں گے کہ کسی کی مجال نہیں ہے رب کی بارگاہ میں گفتگو کر سکے. لیکن آج مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی عظمت کے اظہار کا دن ہے. فرمایا قیامت کے دن کا اس لیے ذکر کیا، فرمایا لی ظہوری آثاری سیادتہ فی ذالک الیوم. اس دن نبی پاک کی سرداری کا اظہار اگلوں پچھلوں ساری امتوں پر ہوگا، وہاں سارے مانیں گے. لیکن حضرت اعلی حضرت تاجدار بریلی نے ایک بات سمجھائی ہے. امام اہل سنت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ. ہاں حضرت وہاں تو سارے ہی مانیں گے، وہاں تو ابو لہب بھی مانے گا. فرق کیا ہوا؟ آج تمہیں میلاد کی دلیلیں سمجھ نہیں آ رہی، آج تمہیں میلاد کی لائٹنگ سمجھ نہیں آ رہی، آج تمہیں جھنڈیاں سمجھ نہیں آ رہی، آج دن رات نکلنے والے جلوس تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں. تو حضرت آپ کی سمجھدانی چھوٹی ہے، آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں، آپ اپنی سمجھ کا علاج کرائیں. اگر قیامت کے دن ہی ساری چیزیں مانی، وہاں تو عتبہ بھی مانے گا، وہاں تو شیبہ بھی مانے گا، ولید بن مغیرہ بھی مانے گا، بڑے بڑے کافر مانیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. اور میں قیامت میں مان بھی گیا تو پھر وہ نہیں مانیں گے. آج ان کی پناہ لو، آج مانو کہ نہیں یہ جو میلاد ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے ڈنکے، جو کہ ہر سنی یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. فرمایا ہم تو حشر تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے ڈنکے بجائیں گے. آج ان کی بات کو مانو، آج تسلیم کرو، آج وقت ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا میں نے قیامت کے دن آپ کی عظمت کو ساری امتوں پر ظاہر کرنا ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل بھی ہے. فرمایا اللہ نے فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، کیونکہ محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا. کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا. اور پھر اس کے تحت شیخ محقق نے لکھا، فرمایا فَثَبَتَ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ. اس سے پتہ چلا کہ رب کی ساری مخلوق سے اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ مدینے کے سلطان ہیں، وہ بی بی آمینہ کے لال ہیں. تو حضرت قرآن سے ثبوت ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ نے رحمت پر چرچا کرنے کا حکم دیا،
تو ہمارے نزدیک اور ایک عاشق کے نزدیک، ایک مومن کے نزدیک، ہاں مجھے کہنے دیجئے، ایک مسلمان کے نزدیک کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہی تو وہ ہیں جن کے بارے میں تاجدار بریلی نے فرمایا، ہوتے کہاں خلیل و گنا کعبہ و مینا۔ تم کعبہ کی عظمتیں بیان کرتے ہو، کرو، کعبے کی بڑی شان ہے، صفا مروہ کی بڑی شان ہے، مدینہ المنورہ کی بڑی شان ہے، آب زمزم کی بڑی شان ہے، تم جناب مقام ابراہیم کی شانیں بیان کرتے ہو، کرو، ان سب کی بڑی شان ہے، لیکن بریلی کے امام کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ تو حضور کے صدقے سے سب کچھ بنا ہے۔ دوسری دلیل، اگر کوئی صاحب یہ کہے حضرت آپ ہمیں یہ بتاؤ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو، تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی دلیل بڑا عاشق ہونے پر نہیں دی جاتی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، آپ اپنی صحیح بخاری میں جو بھی حدیث لکھتے، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر صحیح بخاری میں حدیث لکھتے۔ جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام پہلے غسل کرتے ہو پھر حدیث بیان کرتے ہو۔ تو کیا کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کا رتبہ صحابہ سے بڑا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ دوسری بات، عاشق مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا آپ مدینہ المنورہ میں بول و براز نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ مدینہ کی حدود سے نکل کر مدینہ کا رہائشی بندہ جو مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہا ہو، جس کے سامنے اتنے جشید علماء بیٹھ کر درس حدیث سن رہے ہو، جس کے سامنے بیٹھ کر مدینے کے علماء قرآن کی تفسیر سن رہے ہو، ساری زندگی امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے۔ وہ امام مالک جب حدیث پڑھاتے تھے تو ہم تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے یوں فرمایا۔ امام مالک فرماتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں انہوں نے یہ فرمایا۔ حضور کے مزار کی طرف اشارہ کر کے فرماتے مصطفیٰ کے غلاموں انہوں نے یہ فرمایا۔ کیا لذت ہوگی امام مالک سے پڑھنے والوں کو نصیب، ان کے مقدروں پہ قربان جو روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کے فرمان سنتے رہے، اور امام مالک یوں فرماتے انہوں نے فرمایا۔ وہ امام مالک مدینہ میں بول و براز نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام جو مدینہ کے رہائشی تھے ان کے معاملات گھر کے اندر قضائے حاجت کے وہیں ہوتے تھے، تو کیا کہیں گے امام مالک کا رتبہ معاذ اللہ جو ہے وہ صحابہ سے بڑھ گیا؟ نہیں حضرت، یہ دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسری بات، تمہیں کس نے کہا کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا؟ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشان اقدس سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس کام نے بٹھا رکھا ہے، کس غرض سے بیٹھے ہو، کام کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ جیسا سونا محبوب عطا فرما دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں منا علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، منا علینا بکا، جس نے ہم پر احسان فرمایا آپ کے صدقے سے، کہ آپ جیسا محبوب ہمیں دے دیا۔ اور اللہ نے بھی باقی قرآن میں اللہ نے دیکھو ہمیں آنکھ کی دولت دی ہے، آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو کسی نبینا سے پوچھو، ان کانوں کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بہرے سے پوچھو۔ اللہ نے ہاتھ دیے، یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کے درمیان خلا ہے، انگلیاں ہیں، ان کی نعمت اس شخص سے پوچھو جو ہاتھ کی نعمت سے معلوم ہے۔ ایک ایک رب ذوالجلال کی نعمت اتنی قیمتی ہے کہ ہم اپنی ساری دنیا کے مال و متاع کو اٹھا کے اس نعمت کے مقابل میں رکھ دے تو اس نعمت کا بدل نہیں بن سکتی۔ اور اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار کر سکتے؟ سارے بولو نعمتوں کو شمار کر سکتے؟ لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں نعمت دی تو میں نے احسان کیا۔ ایک نعمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا اے میرے بندو یہ نعمت دے کر تمہیں میں نے اپنا تم پر احسان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اچھا دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میلاد کا ثبوت میں ملے گا کہ صحابہ کرام میلاد منایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی میلاد ایسا منایا کہ امت کے لیے مثالیں قائم فرما دی۔ تیسری بات کہا جاتا ہے چلو جی میلاد تسی منا لو، اسی تانوں کچھ نہیں کہندے، لیکن انہوں عید میلاد النبی نہ کیا کرو۔ عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ آپ دن رات میلاد میں شرکت کرنے والے احباب ہیں، کوئی بندہ آپ کو کہے عیدیں تو دو ہوتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں خاموش ہوں، میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، تاجدار مدینہ علیہ السلام کی عزت و عظمت کی بات آئے تو اتنا جواب تو امتی کے پاس ہونا چاہیے نا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہو کے اس کا رد کر سکے، اس کو بتائے نہیں حضرت نبی پاک کا فرمان ہے، صحاح کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، جمعہ مسلمانوں کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ مسلمانوں کی عید قرار دیا تو سال کی سارے جمعوں کا حساب لگائیں تو کم و بیش 48 عیدیں تو یہی بنتی ہیں۔ کتنی عیدیں؟ 48، 48 عیدیں تو یہی بنتی ہیں، اور دو دوسری کتنی ہو گئی؟ سارے بولیں 50 تو یہی ہوگی۔ تم دو کہاں سے سیکھ کے بیٹھے ہو بھائی؟ نبی پاک نے تو یہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ تمام عیدیں عید بنی کیسے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اللہ نے عیدیں دی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سال میں عیدیں دو ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ دن جس دن اللہ اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے وہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ دیکھو نا قرآن میں موجود ہے، جب من و سلوہ کے اتارے جانے کا، دسترخوان کے اتارے جانے کا بنی اسرائیل نے ذکر کیا تو وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارا جائے تکون عید لنا، فرمایا وہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عید بن جائے گا۔ کیوں؟ وہ نعمت ہوگی اللہ کی طرف سے، تو ہر وہ دن جو اللہ کی طرف سے نعمت کا ہو، عید کو عید بھی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عید بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کی نعمت عطا فرمائی تھی، تم اس کے شکرانے میں عید کے نوافل نماز ادا کرو، تو یہ بھی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ربیع نور شریف کے اندر مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جی چلو یہ پاکستان چ کیوں زیادہ منائی جاتی ہے، باقی لوگ نبی پاک دے غلام نہیں نے؟ تو حضرت دنیا کے تقریباً 47 ممالک ایسے ہیں جہاں پر سرکاری سطح پر قومی تعطیل ہوتی ہے 12 ربیع نور شریف کو، اور جس کے اندر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، جیسے سری لنکا، ہندوستان، تنزانیہ، یہ تمام تر غیر مسلم ممالک ہیں، یہاں پر بھی 12 ربیع نور کو چھٹی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی عید میلاد النبی پر چھٹی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کسی نے کہا صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہے؟ اور یہ شعبہ اوقاف کی سرکاری رپورٹ کے مطابق 47 ممالک بیان کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر سرکاری طور پر چھٹی منائی جاتی ہے۔ تو حضرت صرف پاکستان یا تاج کلونی کا مسئلہ نہیں ہے، عید میلاد النبی پر خوشی کا اظہار کرنا ہر عاشق رسول کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو ہر عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے۔ انداز مختلف ہوتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں انداز کیا ہے۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، اٹھ کر وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد، نماز رب کے لیے پڑھی ہے اور اللہ کے بعد ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے ہم مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں انداز یہ ہے۔ اور جو آج کل ان دنوں میں بھی جن کا ضمیر مرا ہوا ہے اور نہ ان کو نمازوں کی جو ہے وہ شعور، نہ ان کو جو ہے وہ محافل میلاد میں شرکت کی توفیق، ہم یہی کہیں گے کہ ان کا ضمیر مر چکا ہے، بگرنا اور شیطان ان کو سلائے ہوئے ہے
وگرنہ یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے اور وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرے لگا دیتا ہے۔ کتنی گرے لگاتا ہے؟ یہ جادوگروں کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پر جادو کرتے ہیں تو کچھ پڑھنے کے بعد ایک گرہ لگا کے اس پہ پھونک مارتے ہیں، دوسری گرہ لگا کے پھر پھونک مارتے ہیں، تیسری لگا کے پھر پھونک مارتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان تم سوتے ہو، شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے۔ اور اگلے جملے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضرب عند کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر گرہ لگاتے وقت وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں رات بڑی لمبی ہے، سویا رہے، رات بڑی لمبی ہے، سویرے سرگی ویلے بھی کسی کو یہی نظر آ رہا ہونا کوئی نہیں اجے بڑی لمبی رات ہے، سوتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر گرہ پر کہتے ہیں رات بڑی لمبی ہے، سویا رہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، فرمایا اگر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ کا ذکر کرے، فرمایا ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گرہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ تَوَدَّعَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، فرمایا جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، فرمایا جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِي وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز بھی پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، سارا دن ہی بڑا چستی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِلَّا، اگر ایسا نہ کرے، شیطان کی گرہ لگی رہے، صرف اپنی ڈیوٹی ٹائم ہی اٹھے، نہ اس کو وضو کا شعور، نہ اس کو نماز کا شعور، نہ ذکر اللہ کا شعور، سویا رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت پھر جب وہ اٹھتا ہے تو فرمایا سارا دن پھر سست ہی رہتا ہے، سارا دن کیا رہتا ہے؟ سست رہتا ہے۔ اور حضرت یہ تو فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے ہیں نا تو پھر پیچھے کمی نہیں رہتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جانے کائنات نے، مالک و مختار نبی علیہ السلام نے اپنے امتی کے لیے دعا کی ہو تو مالک اس کو قبول نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ اس کو قبولیت کا صحرا پہنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی۔ کتنا عرصہ خدمت کی؟ ایک دن ان کی ماں آئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ انس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ ان کے لیے دعائے برکت فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم اغفر مالہ وولدہ، فرمایا اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت سیرت نگاروں نے لکھا، روایات میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی، سب کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، ان کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی تو بعض محدثین نے لکھا کہ ان کی اپنی اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو 118 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنے بیٹے؟ 118 بیٹے 2 بیٹیاں، 120 بچے اللہ نے دیے، کیونکہ نبی پاک نے دعا فرمائی تھی۔ اور یہاں تک لکھا جب یہ طواف کرنے کے لیے آتے تو ساتھ 50 60 70 کے قریب ان کے اپنے بیٹے ہوتے تھے جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے۔ نبی پاک دعا فرمان تو رنگ نہ لگن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے بندو، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی کسی کے بارے میں دعا کر دے تو مالک اس کو رد نہیں فرماتا۔
تو جس کے بارے میں دعا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد ہو جائے؟ یہ نبی پاک صبح کے وقت اٹھ کر یہ جو ہم کام کرتے ہیں، صبح کے وقت اپنی صبح کا نیک طریقے سے آغاز کرنا، اچھے طریقے سے آغاز کرنا اور صبح جلدی اٹھنا، اس کے بارے میں تو نبی پاک نے اپنی احادیث میں ترغیب دی ہے اور اللہ سے دعا مانگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما، صبح کے ٹائم میں، صبح کے وقت ان کو برکتیں عطا فرما۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور جب سے یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تو نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک نے صبح کے وقت برکت کی دعا فرمائی ہے، فرمایا کان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثهم من اول النہار وکان سخر رجلا تاجرا وکان یبعث تجارته من اول النہار فاسرا وکثر مالہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سحر یہ تاجر تھے، جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، یہ صبح سویرے اٹھ کے اپنی تجارت کے لیے نکلتے تھے، فرمایا جب صبح سویرے اٹھ کر جانے لگے فَأَثْرَا وَكَسُرَا مَالُهُ، فرمایا صاحب ثروت ہو گئے، اللہ نے ان کے مال میں برکت عطا فرما دی۔ اب بتاؤ رزق میں برکت نہیں ہے، حضرت صاحب کتنے بجے اٹھتے ہو؟ 9 بجے اٹھتا ہوں کیونکہ دکان 10 بجے کھولنی ہوتی ہے۔ نبی پاک نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، جس ٹائم اللہ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں، برکتیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، حضرت وہ برکتیں سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے جب مؤذن اللہ کے مقدس گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے اور اللہ کے بندے اٹھ کے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں سمیٹنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں برکت کی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، شیطان ایک گرہ کھل جاتی ہے جب بندہ ذکر کرتا ہے، دوسری وضو کے وقت، تیسری نماز کے وقت، تو جیڑا محفل میلاد بھی بنانا ہوئے میرے سامنے شیطان تے دے نیڑے ہی نہیں لگتا ہوئے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح صبح محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ محفل ہوتی ہے، کوشش کیا کریں یہ 12 روزہ جو محافل ہو رہی ہیں سرکار کی ولادت کی خوشی میں ہو رہی ہیں، یہ دن روز روز نہیں آتے، بڑھ چڑھ کے اس کے اندر اپنا تعاون بھی کیا کریں اور جو ہے وہ کوشش کر کے محفل کے اندر شرکت بھی کیا کریں، اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ بس سادہ لفظ میں یوں سمجھیں، نبی پاک سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بغیر دلیل کی بھی، یہ ایک الگ بات ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، محبت کے لیے دلیلیں چاہیے تمہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب نبی پاک علیہ السلام مبارک لعاب ڈالتے تھے تو وہ نیچے ہاتھ کر دیتے تھے، وہ دلیل لینے گئے تھے کہ یا رسول اللہ پہلے دسو قرآن سے ہے کہ نہیں؟ کہاں سے لی تھی دلیل انہوں نے نبی پاک کا لعاب اپنے ہاتھوں پہ لینے کے لیے؟ فرمایا جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غسالے کا پانی نہیں ملتا تھا، وضو کا پانی نہیں ملتا تھا، اپنے ساتھی سے کہتا تھا ایتی یادا کا، اپنے ہاتھ تو مجھے دینا، اس کا ہاتھ لے کے مس کر کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ کہاں سے لی انہوں نے دلیلیں؟ یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے، ناخلف قسم کے امتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو سچی عشق اور محبت کا جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ حضور کی محبت کی خوشی منانے کے لیے دلیلوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دلیلوں کی حاجت مند نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر کام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو تسکین دینے والا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور دیکھو نبی پاک کی روح کی تسکین کو ہین حیات و بعد وصال ظہری دونوں طرح ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں تمہارے اندر رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میرا دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ اس کی شرح ایک حدیث سے ہوتی ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے وصال کے بعد تمہارے نیک تعرض علی اعمالکم
فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آج یہ کام کیا ہے، آج یہ کام کیا ہے، آج یہ کام کیا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کا نام جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو کہا جائے یا رسول اللہ فلاں ملک کی فلاں علاقے کی فلاں سرزمین پہ یہ بندہ بیٹھا آج صبح مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا تھا، یا رسول اللہ سرزمین پاکستان کے اندر فلاں فلاں علاقے کے اندر آپ کے اشاق آپ کی محبت میں بیٹھ کے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے تھے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے۔ کتنے وہ خوش نصیب امتی ہوں گے جن کا نام ان کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہوگا۔ فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور فرمایا اگر تمہارے اعمال برے ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، اور فرمایا پھر میں تمہارے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ بعد وصال بھی حضور میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا سوال کریں، اور ابھی بھی آپ کو انگوٹھے چومنے کی دلیل چاہیے، ابھی بھی آپ کو جھنڈے کی دلیل چاہیے۔ حضور وصال کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو، فرمایا برے اعمال سے میں رنجیدہ ہوتا ہوں۔ نماز چھوڑنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولیں نماز چھوڑنا برا عمل ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو رنجیدہ کر رہا ہے، جو لوگوں کے حقوق دبا رہا ہے وہ حضور کے قلب اطہر کو رنجیدہ کر رہا ہے، جو اپنی سگی بہن کی وراثت کھا رہا ہے وہ نبی پاک کے دل کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ وہ شخص جو دن رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مقدس سنت کو اتار کے گندی نالی میں بہا رہا ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ جو دن رات گناہوں کے عدوں پہ بیٹھ کر شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ ہم نبی پاک کے سچے غلام ہیں، انشاءاللہ ہر وہ کام کریں گے جو نبی پاک کے دل کو تسکین دینے والا ہوگا، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے جو قلب مصطفیٰ پر گراں گزرے گا۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے یہ محافل میلاد، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں ہونے والے مختلف پروگرام مالک ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے مالک ماہ ربیع النور شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔